باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ حدید 57 نمبر صورت، اس کی 10 آیتیں ہو گئی۔ صحابہ کرام کی شان گزشتہ آیتوں میں بیان کی گئی۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، بعد خرچ کرنے والے، پہلے خرچ کرنے والے کے برابر نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تمام صحابہ کے متعلق بات ہوئی۔ آج رب کریم فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو بڑھا دے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، اجر کریم ہے۔ رب کریم نے وعدہ کیا کہ دیکھ دیا بھی میں نے ہے، اور میرے لیے میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہیں ان کے عوض دنیا میں بھی دوں گا، اپنی رضا بھی دوں گا، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر بھی دوں گا۔ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ جو 9 نمبر صورت ہے، اس کی 111 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پہلے ہم سے خرید چکا ہے ہمارے مال، ہمارے جان، اور جو اس وعدے پر وفا کرے، جو سورہ رعد میں 20 نمبر آیت میں رب کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے کنبے کو بھی جو ایمان والے لے کے جائیں گے، اپنی بیویاں، بچوں اور والدین، دادا پر دادا کو، تو وہ لوگ تھے جو اپنے وعدے پر وفا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ تو ہم جب خرید جو بیچ چکے ہیں، اب جو ہے اس جان کو اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے، بس اللہ کیسے خرید چکا ہے کہ دیکھیں اس کو میرے لیے، بس آنکھیں کھلیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کان استعمال ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، زبان چلے تو اللہ کی رضا کے لیے چلے۔ یہاں دیکھیں قرض حسنہ کیا ہے۔ اللہ قرض حسنہ کہتے ہیں، مجھے قرض حسنہ دو۔ مفسرین کرام نے قرض حسنہ کی مختلف معانی کیے اور قرآن کی روشنی میں نمبر 1 ان کے کچھ شرائط بیان کیے کہ قرض حسنہ کیا ہے۔ پہلی شرط، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جو خرچ کرے وہ رزق حلال ہو، کیا ہو؟ مال حلال سے صدقہ کرے۔ رب کریم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ کماتے ہیں نا ان سے، پاکیزہ سے خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پاکیزہ ذات ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ حرام سے خرچ کرنے والا وہ بڑے خطرے میں ہے۔ سود خور اگر اس نے سود لیا تو وہ اچھی نیت سے کسی کو دے بھی نہیں سکتا کہ اس کو اللہ کی رضا کی نیت کرے۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو ابھی میں نے سنائی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے، اور نہ مال حرام سے صدقہ قبول کرتا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو قرض حسنہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ اب قیامت کے دن بھی جب قبر سے اٹھیں گے پوچھا جائے گا کہ کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کمائی میں بھی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے نوکری ملی اب حاضری بھی نہیں دی اور خوش ہنس رہا ہے میں تو حاضری نہیں دی، میں تو مجھے تو ویسے، ارے یہ ایک ایک لقمہ تیرے لیے حرام ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ حرام خورو سنو ذرا، سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، ہمارے ملک پاکستان کوئی نہیں، حرام خوروں نے لوٹ لیا۔ تھوڑی سی کرسی مل گئی، گاڑی فری ہے، تیل فری ہے، ارے غریبوں کی کمر توڑ دی، غریبوں کا خون چوس رہے ہو، اور پھر کہتے ہیں ملک میں ترقی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے۔ سود خورو، خوف خدا رکھو، کروڑپتی کھربپتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ چلو یار اتنی مہنگائی ہے، ہم جو ہے نا اپنا مال خرچ کریں گے۔ یہ پیٹ جتنا بڑھتا ہے نا انسان کے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 وادیاں ہو جائیں نا سونے کی، لب تقا ثالثاً، تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا، کبھی انسان بھرتا منہ نہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آج ہمارے ماشاءاللہ شکیل بھائی بھی درس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے کافی سارے بھائی ہیں یہاں مسجد میں 5 نماز کے لیے آتے ہیں اور بڑے محبت سے درس سنتے ہیں۔ یہاں اگر موقع نہ ملا گھر میں سن لیتے ہیں۔ ان کی ایمان پختہ ہو گئے انشاءاللہ، بدعات سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بدعتوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، ابھی آگے آ رہی ہے بات۔ بدعتیوں کی جو ہے نا تباہی ہوتی ہے، بدعتی کون ہوتے ہیں ان کی میں جو ہے نا وضاحت کروں گا، اللہ بچائے، ہاں اللہ بچائے۔ انہیں کبھی درس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ علامت ہوتی ہے، کیونکہ جب حلوہ خور بن جائے نا، بریانی خور، حلوہ خور، ویسے حلوہ تو عقائد و جان کو پسند تھا، میں وہ حلوہ نہیں بتا رہا، میں حرام خوروں کی بات اس وقت کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بس جتنے 2 روپے دی خیر ہو ہمیں بلا لو، ہاں۔ اور درس سننے میں استاد جی کیا بانٹتا ہے؟ کہتے ہیں یار بانٹتا تو کچھ نہیں ہے، کڑوی کڑوی باتیں، ارے ہم ویسے تقریباً تھوڑی جائیں گے، ہم تو وہاں جائیں گے جب ہمیں دیکھ کر کے ماشاء اللہ سبحان اللہ تمہاری بیماریوں کی علاج نہ بتائے کہ تمہارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے۔ ابھی قرض حسنہ کیا ہے ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں اچھی چیز صدقہ دے، ردی چیز سے نہ دے۔ اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہیں کہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ارے ارادہ بھی نہ کرو، قصد بھی نہ کرو ناپاک چیز کو خرچ کرنے کا، کیونکہ وہ ردی چیز، وہ بیکار چیز، وہ تو تم خود بھی نہیں لیتے سوائے سے کہ چشم پوشی کر لو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تمہیں خود پسند نہیں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کر رہے ہو۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے کیا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ پسندیدہ مال، یہاں دیکھیں تشریف فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کو صدقہ کرو جو تم کو پسند ہو اور تمہیں اس کی ضرورت ہو کہ تم اس کے بعد زندہ رہو گے۔ اب آخری وقت ہے کہ ابھی تو ویسے بھی ڈاکٹر نے بولا جان ختم، فلاں بنگلہ میرا، فلاں کار میری، یہ صدقہ اب ٹائم گزر گیا، زندگی اب تمہاری جا رہی ہے تو صدقے خیرات کر رہے۔ جب تمہیں زندہ رہنے کی امید تھی، دنیا کی ضرورت تھی، اس وقت خرچ کرنا بہادری تھا، اب تو یہ تیرا نہیں رہا، ہاں موت کے آثار دیکھ لیے تو اب تقسیم۔ لیکن میں کہتا ہوں آج کل تو وہ مسلمان ہے، ایک کنجوس خرچ کر رہا تھا تو وہ مر رہا تھا، کسی نے بولا کوئی صدقہ تو کر دو، ارے بولا جان دے رہا ہوں اور کیا دے دوں، ہاں جان تو دے رہا ہوں وہی تو میں کہتا ہوں اس وقت بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، کہتے نہیں۔ لیکن بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ منافقین جو 63 نمبر جو اس کی دو آخری آیتیں جو ہیں کہ اللہ نے فرمایا نا خرچ کرو پہلے اس سے کہ پھر وہ وقت آئے کہ تو کہہ دے
کہ یا اللہ تھوڑی زندگی دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پھر تو تڑپ رہا ہے کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے، بولا وقت نہیں ہے، جو وقت تھا وہ گزر گیا. دنیا میں جو اسٹوڈنٹ وغیرہ طلباء امتحان دیتے نا، ایک پیپر کا ایک تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ختم تو ختم. پسندیدہ چیز کہ تم زندہ رہنے کی امید ہو. قرآن مجید میں آتى المال علی حبہ، اپنی محبت کے باوجود کہ اس چیز کی تمہیں ضرورت ہے. اس صحابہ نے جب یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو جو چیزیں پسند تھی وہ پیش کی. ایک اتنے ایسا پیارا باغ خرچ کیا نبی کے صحابی نے کہ اگر پرندہ نیچے اڑتا تو باہر نہیں جا سکتا. بولے یا رسول اللہ یہ مجھے بڑا پسند. یہ صحابہ کا ایمان تھا. آج ہم سنیں کہتے ہیں کہیں. بہرحال یہ نہیں ہے کہ وہ ردی چیز کا اجر نہیں، اس کا بھی اجر ہے، سمجھ آئی. لیکن وہ تو باکمال ہے نا، صحابہ تو باکمال تھے. ہمیں آپ مسلمان الحمدللہ ایسے ہیں جن کے صدقے سے مساجد و مدارس آباد ہیں، صدقہ دینے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا دو جہان کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور کفایت شعار ہو، تمہیں تنگ دستی کا خطرہ ہو اور خوشحالی کی امید ہو، اور صدقے کرنے میں ڈھیل نہ دیتے رہو حتیٰ کہ جب تمہارے روح حلقوم تک پہنچ جائے. یہ نہیں کہ جب حالت نزع آ گئی اور اس وقت تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، اور آپ تو فلاں کے لیے ہو ہی گیا، اب تو جا رہا ہے. کتنے شرائط ہو گئے؟ 3. نمبر 4 حتی الامکان چھپا کر صدقہ کیا کرے کہ ریاکاری سے بچ جاؤ. صدقہ نافلہ یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ فرمان ہے اللہ کا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس سے پہلے کہ تم اگر اعلانیہ طور پہ دو تب بھی اللہ کو قبول، لیکن اگر ریاکاری سے بچ گئے. لیکن یہ چھپ کے دو تو یہ تو بہتر ہے، اور اگر چھپا کر صدقہ کرو فقراء کو دے دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 افراد اس سائے میں ہوں گے. عرش کے سائے میں 7 افراد ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے چھپا کر صدقہ کیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسے خرچ کیا. تو رات کی نماز، تہجد کی نماز بہتر کیوں ہے کہ دنیا خاموش ہوتی ہے، ورنہ یہ اس میں بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ کے لیے دن میں بھی، لیکن اس میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے. نفلی نماز میں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو رب کریم نے فرمایا اجر کریم ہے. اجر کریم کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض دینے سے تعبیر فرمایا. قرض. اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض لینے کی؟ اور یہ مجازی معنی ہے، ورنہ قرض تو وہ لے جس کی غیر کی ملکیت لینا، یہ تو سب اللہ کا ہے. ہمارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا. مسلمان کیا کہتا ہے؟ جو چیز بھی اللہ نے دیا اللہ نے. جب جان کی بات آتی ہے تو کہا اللہ نے دی. جو میں نے شعر سنایا جان دی اسی کی تھی. جان تو اللہ نے دی، سانس ہے اسی کی، آنکھ ہے اسی کی، کون سی نعمت ہے؟ اتنی نعمت ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 18 یاد رکھو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے اور کوئی اور نعمتیں دے بھی نہیں سکتا. وسیلہ تو ہو سکتا ہے، والدین کی دعائیں ہو سکتے ہیں نا، کسی مظلوم کی دعا، کسی لاچار کی دعا آپ کی دنیا کو رنگ سکتا ہے. آپ نے صدقہ کی حالت بیماری آپ کی صحت کی تندرستی مل سکتی، لیکن دینے والا اللہ ہے، وسیلہ کوئی بھی ہو، اس کا انکار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایمان رسول اللہ کے صدقے، قرآن رسول اللہ کے صدقے. ہمیں کیا پتہ اللہ کے کلام ہے؟ ماہ رمضان رسول اللہ کے صدقے. جتنی عبادتیں رسول اللہ نے بتائی، یا ایسے ہے نہیں ہے؟ تو یہ الگ بات ہے. وسیلہ ماننا
یہ الگ بات ہے. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں دیکھ لیا کریں. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. دیکھیں وسیلہ. ہاں کیونکہ سب مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لہذا اس کو قرض کیسے کہا؟ اس کو قرض اس مناسبت سے فرمایا کہ جس طرح مقروض قرض. اب وجہ کیا ہے کہ قرض کیوں کہا؟ وجہ بتائی. قرض دار کو رقم واپس کرتا ہے، اور اسی طرح جو شخص اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے خرچ کی ہوئی رقم کو واپس کرے گا. یعنی قرض آدھا واپس کرنا ضروری ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ایسے تمہیں ضروری دوں گا، دیکھ لینا. اور اللہ نے تو وعدہ کیا اور بڑھا کر دے گا، اس کا اجر دے گا. کہ کسی کو اس قسم کا 10 گنا اجر عطا فرمائے، کسی کو 700 گنا، کسی کو 1400 گنا، اور کسی کو غیر متناہی اجر، جیسے اس کی شان ہے. وہ تو ہمیں آزماتا ہے، بندے تو خرچ کر میں تمہیں نوازوں گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات. اے محبوب جس دن آپ ایمان والے مرد عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف دوڑتا رہے گا. کیسے ہوگا وہ نور؟ اللہ اکبر. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ پیارے آقا دوجان فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں کا نور اس قدر ہوگا کہ اس سے مدینہ طیبہ سے عدن تک روشن ہو جائے گا، اتنا نور ہوگا. مسافت بتایا. اور بعض مومنوں کے نور سے صرف ان کے قدموں کی جگہ روشن ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ان کے نیک اعمال کے حساب سے نور دیا جائے گا. بعض کا نور کھجور کے درخت جتنا ہوگا، بعض کا نور مرد کے قامت کے برابر ہوگا، کم سے کم نور انسان کے انگوٹھے کے برابر ہوگا. مختلف، یعنی جیسے انسان کے اعمال ہے اتنا نور قیامت دن اپنے اعمال کے نور پر چلے گا. بشراکم الیوم جنات. تو اللہ کے ہاں آج ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ باغات ہیں جن کے نیچے من تحت الانہار، نہریں رواں دوائیں، خالدین فیہا. سورہ محمد سورہ 47 آیت نمبر 15 میں 4 نہروں کا ذکر کیا. ذالک هو الفوز العظیم. یہی بڑی کامیابی ہے. اللہم ارزقنا یا رب. یوم یقول المنافقون والمنافقات. اب دوسرے منافقوں کا ذکر شروع ہو گیا. اللہ منافقین کے شر سے بچائے، ہر دور میں ہوتے ہیں. عملی منافقین تو بہت ہیں، لیکن اعتقادی بھی ہوتے ہیں، بڑے چالاک، بڑے. میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا، وہ مجھے وہی پیارے قائد و جان کے صحابہ کے ساتھ وہ منافقین جو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بتا یہ اس لیے یوں کرتے ہیں، وہی طرز اپناتے ہیں. پھر منافقین سے اللہ بچائے. بظاہر کچھ اور باطن میں کچھ. کن سے کہیں گے؟ یقول کا فاعل منافقین و منافقات ہیں. صیغہ جو ہے مذکر کا فاعل اذا کان فعل الفاعل مظہرا احد الفعل ابدا. فعل کا فاعل جب ظاہر ہو تو فاعل جو ہے وہ فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اور جب ضمیر ہو تو پھر جمع کے لیے جمع، واحد کے لیے واحد. بولو سر یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سی بات ہے. تو یہ کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارے طرف دیکھو، ہاں تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں. وہ کیا کہیں گے؟ ان سے کہا جائے گا ارجعوا، لوٹ جاؤ، وراءکم، تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور حاصل کرو، نور تلاش کرو.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اندھیروں میں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نور بھیجے گا، جب مومن اس نور کو دیکھیں گے تو اس نور کی جانب چل پڑیں گے اور وہ نور جنت کے طرف رہنمائی کرے گا۔ بس جب منافقین دیکھیں گے کہ مومنین اس نور کی روشنی میں جنت کے طرف جا رہے ہیں، تو دنیا میں بھی وہاں ہم نے پڑھا تو سورہ بقرہ نمبر 19-20 میں پڑھا تھا ان کی مثال، کہ جب ان کے طرف روشنی ہوتی تو چل پڑتے ہیں۔ علامہ عادات محلو نہیں یکا آپ کا سبھی من السماء فی ظلمات و رعد و برق یشغلون ابصارهم فی اذانهم وجعلوا من احذار الموت واللہ محسن یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ 20 نمبر آیت، کہ جب یہ یہاں روشنی سے مراد کا اسلام کی فتوحات اور کامیابی مالی غنیمت دیکھتے ہیں، کہتے چلو ہم بھی چلیں، اس نبی کے پیچھے چلیں، صحابہ کے چلیں۔ اور جب کبھی جنگ احد کا عالم دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں، پھر رک جاتے ہیں، ارے اس میں تو شہادتیں بھی ہیں، یہ تو صرف کھانے کے چکر میں، تو بولا ہم نے سمجھا کوئی۔ تو یہ بھی ان کے طرف چل پڑیں گے، مومنوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تب اللہ تعالیٰ منافقین پر اندھیرا کر دے گا۔ اس وقت منافقین مومنین سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کیونکہ ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ رہے۔ تو مومنین کہیں گے کہ تم اسی اندھیرے میں لوٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے اور وہیں نور تلاش کرو، وہیں نور تلاش کرو۔ تم نے کلمہ تو پڑھا تھا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، انہوں نے کلمہ پڑھا، سب کچھ روشن، دین اسلام ہر چیز دکھاتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط، یہ آئے اور پھر ہٹ گئے کہ نہیں، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، 18 نمبر آیت۔ واپس لوٹ جاؤ، اپنا پیچھے نور تلاش کرو، فَضُرِبَ بَيْنَهُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، حائل کر دی جائے گی، فَضُرِبَ مجہول ہے، باب بِسُورٍ لَهُ بَاب، جس کا دروازہ ہوگا باطن ہو، اس کا باطن، اس کے باطن کی طرف اندرونی طور پر رحمت، اور اس کے ظاہر کے طرف اس دروازے کی طرف سے عذاب ہوگا۔ قتادہ نے کہا کہ یہ دیوار جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اب جہنمیوں کی طرف عذاب اور مسلمانوں کی طرف رحمت، یہ حال ہو جائے گی ان کے درمیان۔ ینادونہم الم نکن معکم، منافق ایمان والوں کو پکار اٹھیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں، قالوا بلا، کیوں نہیں تھے، تو تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہیں تمہاری جانوں نے، تمہاری سوچوں نے فتنے میں ڈالا، لالچ میں آ گئے، اللہ کی نبی کے مخالفت میں اور دوسروں کے ساتھ دینے، وتربصتم، تم نے نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ سوچ رکھا کہ دیکھ باطل قوتیں بہت زیادہ ہے، یہ پاور والے ہیں، یہ اگر ان کو مٹا دیں مسلمانوں کو تو ہم کہاں جائیں گے، تو لہذا ہم ان سے تعلقات ہوں گے۔ ہم بولے کہ ہم تو جب بھی بات ہوتی تو یہ کہتے تھے نا ہاں کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، یعنی موقع سے فائدہ کہ ادھر بھی ادھر بھی، نہ ادھر کے رہے، یہ منافقین ہیں، نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا، اور نہ تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا خسرت دنیا والآخرہ، لالچی کہاں دنیا ملے گی، ڈگمگا رہا ہے اللہ کے ذات پر۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جان تو جا سکتی ہے، سر تو جسم سے کٹ سکتا ہے، لیکن پھر اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی محبت میں پھر وہ نہ ہٹے، تب ایمان کی حلاوت پاؤ گے۔
وغرتکم الامانی، اور دین میں شک کرتے رہے اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور دنیا سے رخصتی ہو گئی جائے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالا، کس نے؟ شیطان نے تمہیں، بہت بڑا دھوکہ باز ہے، بڑا فریب دینے والا ہے، اس نے تمہیں اس وسوسے میں ڈالا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین مومنین کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے تھے، ان کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاشرتی زندگی گزارتے تھے، اور قیامت کے دن ان سب کو نور دیا جائے گا۔ پھر جب منافقین اس دیوار تک پہنچیں گے تو ان کا نور بجھا دیا جائے گا، اس وقت وہ ظلمت، اندھیروں اور عذاب میں ہوں گے اور مومنین جنت میں ہوں گے۔ اس وقت منافقین مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، یہ سب اعمال تو کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ مومنین کہیں گے کہ ہاں تم اس طرح تھے، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا، تم نے منافقت کی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی حملہ کرے گا اور اگر یہ شہید ہوگا تو بات بن جائے گی، دھوکہ باز ہو، اور دین میں شک کرتے رہے کہ دین برحق ہے یا نہیں۔ یقین کا نام وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے نا، کون سی نمبر آیت تھی؟ یہ بھی یاد نہیں، 4 نمبر آیت، یہ تو یاد کرو کم از کم، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد نہیں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی باتیں یاد کر لیتے ہو۔ اور دین میں شک کرتے رہے، تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تم کو فتنے میں مبتلا رکھا اور تم کو اللہ کے راستے سے روک لیا اور تم کو گمراہ کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تم عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج کا دن کیسے ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تم سے وہاں پڑھا تھا 3 پارے کے اینڈ میں کہ یہ پوری زمین سونے سے بھر دے اور پھر فدیہ میں دے، قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان منافقین سے قبول ہوگی اور نہ کافروں سے، یعنی تمہارے عذاب کے بدلے تم سے کوئی چیز لے کر تم کو عذاب سے نجات نہیں دی جائے گی، نہ تمہاری شفاعت ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سب کچھ بھی کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ فتویٰ تو صادر ہو گیا تھا کہ جہنمی کون ہے؟ یہ ہے جو دنیا کی زندگی کے لیے سوچے کرسی مل جائے گی، فلاں مل جائے گا، ارے یہ چیزیں چھوڑو، اللہ کی رضا تلاش کرو۔ جان کتنی قیمتی ہے، اگر جان بھی جائے نا، بولے اللہ کی رضا ملتی، ارے 1000 جانیں ہوں تب بھی جانے دے، اللہ کی رضا چاہیے۔ یا مولاکم، وہیں تمہارا مولا ہے، وہیں تمہارا معبود برحق ہے اللہ۔ وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، برا ٹھکانہ ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں اخلاص کے ساتھ دین اسلام کا عقیدہ جو ہم نے قبول کیا، اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ، جتنے میرے بھائی بیٹھے یہاں پہ درس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دنیا کے حصول کے لیے ٹائم بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، لیکن یا اللہ تیرے قرآن پاک کو آج سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یا اللہ بظاہر ہم بڑے نیک نظر آتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عملی مسلمان بھی بنا، اعتقادی نظریاتی مسلمان بھی، ہر میدان میں ہم سبقت لینے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات والے بنا دے، سستی کالی سے بچا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ملک پاکستان کا استحکام عطا فرما،
مسلمانوں کے جتنے مسلمان دنیا سے پردہ حالت ایمان میں چلے گئے دنیا سے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے قبوروں کو جنت کے باغیچے، یا اللہ ہمارے جتنے سامعین اور یا اللہ حاضرین ہیں، یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پیارے نبی کی پیاری شریعت کے مطابق اپنے حیات مسار کے رات دن گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔